بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في قتل حسين لحرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا. وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلوات. التماس سورہ فاتحہ کی تمام مومنین و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع عظام اور تمام شہداء ملت کے لیے، اور خصوصاً ہمارے برادر عزیز کے لیے، بھائی کے لیے، کہ ہمارا ارادہ تھا ماہ رمضان میں بھی آنے کا اور ان کا اچانک انتقال ہو گیا تھا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے حبیب سے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو. خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا کہ جو قربہ رسول اللہ کی مودت کے ذریعے رسول اللہ کی رسالت کی اجرت کو ادا کرتے ہیں. یعنی ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام لیا تو بے حکم خداوند تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اجرت کو پہلے ادا کیا. لہٰذا ہمارے پاس جو اسلام ہے تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ حلال طریقے سے حاصل کیا ہے، کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اجرت کو ادا کیا. اور یہ رسالت کی اجرت درہم یا دینار یا زر و جواہر یا دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ رسالت کی اجرت ہے مودت قربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ تو تھا ترجمہ اس آیہ کریمہ کا، اس آیہ شریفہ کا کہ جسے سرنامہ کلام قرار دیا. رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل حسین میں مومنین کے قلوب کے لیے ایک ایسی حرارت اور ایک ایسا جوش ہے جو کبھی بھی سرد نہیں ہوگا. یہ جو آج تمام دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے لیے
تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور یہ تیاریاں اس حد تک ہیں کہ دنیا کے بہت سے خطوں میں مومنین تیار ہیں کہ ہمیں اس مودت قربہ کے جرم میں اور خصوصاً عزاداری امام حسین کے جرم میں قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے امام حسین کے اس خون مقدس کا کہ جس کے لیے اشرف الانبیاء نے فرمایا ان فی قتل حسین لحرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا، کہ قتل حسین میں مومنین کے قلوب کے لیے ایک ایسا جوش ہے جو کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تو اپنا ایک وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو دیا۔ اب تک تدریجاً خطبے میں ہم نے جس آیے شریفہ کو سرنام کلام قرار دیا اور جو روایت اشرف الانبیاء سے پڑھی ان کے ترجمے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کیے، اب وہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا کہ جو آپ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا تھا، اور عموماً ایام عزا میں اس وصیت نامے کے اس حصے کی جانب میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں تاکہ مجلس میں آنے والوں کو بھی یہ معلوم ہو کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو یہاں بیٹھے اسے بھی معلوم ہو کہ وہ کیوں آیا ہے۔ البتہ جو یہاں بیٹھتا ہے وہ آپ ہی لوگ لا کے بٹھاتے ہیں، بس یاد رکھیں اگر یہاں سے گمراہی ہوگی تو اس کا حساب آپ سب سے ہوگا۔ ایک عام ہمارے یہاں تاثر خصوصاً انڈیا اور پاکستان میں یہ ہے کہ جی مجلس عزا میں اصلاح کی باتیں اور امر بالمعروف یہ مناسب نہیں ہے عمل، لہذا آپ کو تعجب ہوگا کہ بہت ساری دنیا بھر کی امام بارگاہوں میں اسلامک سینٹرز میں علماء اور خطبہ کی اور ذاکرین کی سیریز دیکھی جاتی ہیں، اور اس نیت سے دیکھی جاتی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ امر بالمعروف کرتے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ واعظ و نصیحت کرتے ہوں۔ اب آپ تصور کریں کہ اس قسم کے افراد یا اس قسم کے ادارے امام حسین علیہ السلام کے ہدف سے کتنا دور ہیں۔ تھوڑا سا فاصلہ نہیں ہے، پورا 180 ڈگری کا فاصلہ ہے، کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے تو اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ، یہ حنفیہ ان کی والدہ کا لقب تھا، لہٰذا بعض جگہ تاریخ میں جناب محمد ابن علی اور بعض دفعہ زیادہ مشہور ہے محمد ابن حنفیہ، اور بعض جگہ انہیں کہا جاتا ہے محمد اکبر، کیونکہ مولا امیر المومنین کے اور بھی فرزند تھے جن کا نام تھا محمد، ان میں سے یہ بڑے تھے محمد اکبر۔ حتیٰ عمر کے اعتبار سے یہ حضرت عباس اور دیگر بھائیوں سے بڑے تھے یہ، اور خود امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کے زمانے میں ان کا بہت زیادہ احترام تھا۔ اسی طرح سے جنگ صفین میں بھی یہ رہے اور جمل میں بھی رہے، اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب ان کے جسم اطہر پر تیر چلے اور جب دفن کا موقع آیا تو اس وقت بھی جناب محمد ابن علی بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے، لہٰذا تاریخ میں حضرت عائشہ کی جانب سے بھی انہیں مخاطب کرنے کا ذکر ہے کہ اے محمد تمہارا کیا کام بنی فاطمہ سے، جس پہ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا کہ کون ہوتا ہے انہیں بنی فاطمہ سے جدا کرنے والا، اور پھر توجہ دلائی کہ یہ بھی فاطمہ کی نسل سے ہیں، اور کہا کہ یہ فاطمہ کی نسل سے ہیں، ہاں یعنی فاطمہ بنت اسد کی نسل سے ہیں اور فاطمہ مخزومیہ کی نسل سے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنا وصیت نامہ جناب محمد ابن حنفیہ کے حوالے کیا، اور اس وصیت نامے میں
توجہ دلائی کہ کیوں مدینے سے نکل رہے ہیں اور ہدف کیا ہے۔ اگر یہ وصیت نامہ ہمارے انڈیا پاکستان میں انویلپ سے باہر آ جاتا تو آج ممبر امام حسین کا یہ حال نہ ہوتا کہ بڑے آرام سے کہا جاتا ہے کہ ممبر امر بالمعروف کی جگہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ میں اکڑ، تکبر، فساد یا ظلم کے لیے مدینے سے نہیں نکلا۔ انما خرجت، میں صرف اور صرف نکلا ہوں کس لیے؟ لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں صرف اور صرف نکلا ہوں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے۔ یہ نمبر 1۔ اب یا تو یہ تصور کریں کہ 5 ہدف تھے امام حسین کے، یا یہ تصور کریں کہ ہدف تو ایک تھا لیکن اس ہدف تک پہنچنے کے لیے 4 طریقے تھے یا 4 چیزیں تھیں اس ہدف تک پہنچنے کے لیے۔ بس یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے 5 ہدف تھے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ہدف ایک تھا اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں تھیں۔ لہذا فرماتے ہیں انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ لیکن آج ہمارے یہاں بعض جگہ گفتگو ہوتی ہے کہ مجلس کو اصلاح کی جگہ ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ اگر مجلس اصلاح کی جگہ نہیں ہے تو پھر کون سی اصلاح کی جگہ ہوگی؟ بس ہدف اول اصلاح امت امام حسین۔ اريد ان امر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ نہیں عن المنکر کروں۔ امر بالمعروف یعنی نیکی اور اچھائی کی جانب دعوت دوں، ونہی عن المنکر یعنی برائی سے روکوں۔ بس امام حسین مدینے سے کیوں نکلے؟ اس کا ایک ہدف کیا تھا؟ اريد ان امر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ نہیں عن المنکر کروں۔ واصیر بسیرت جدی رسول اللہ و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب یہ 5 ہدف تھے، یا یہ کہ ہدف ایک تھا اصلاح امت، اور اصلاح امت کا دار و مدار ہے کس پہ؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، سیرت رسول اللہ اور سیرت مولا امیر المومنین پر۔ سیرت مولا امیر المومنین سے کیا مراد؟ کہ یہاں پر امام حسین نے کلیئر کر دیا کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے جو حجت ہے وہ سیرت مولا امیر المومنین ہے، اور سیرت مولا امیر المومنین سے مراد یعنی سیرت ائمہ 12، یعنی 12 ائمہ کی سیرت۔ بس اصلاح کیسے ملے گی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بیسس کیا ہونے چاہیے؟ سیرت رسول اللہ اور سیرت مولا امیر المومنین علیہم الصلاۃ والسلام۔ اب اتفاق سے ہم نے اپنی ویب سائٹ میں بھی اس وصیت نامے کے حصے کو وال پیپر کے طور پہ جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، اور اتفاق سے ہمارے ذہن میں بھی تھا کہ اس کو بنوا کے لا کے دیں، جہاں بھی جائیں امام بارگاہ میں دیں۔ تو بعض دفعہ ہم یہی کہتے ہیں جب امام بارگاہ بنے تو اگر اس کے باہر واقعی یہ لکھا ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف اور صرف مدینے سے نکلا ہوں کس چیز کے لیے؟ اصلاح امت کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ امام بارگاہ جو ذکر امام حسین کے لیے جگہ بنی ہے تو امام حسین کا ہدف کیا تھا؟ امام حسین کا ہدف تھا اصلاح امت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سیرت رسول اللہ اور سیرت مولا امیر المومنین۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وصیت نامہ اتنا زیادہ مظلوم ہے کہ عموماً مومنین اس وصیت نامے کے بارے میں نہیں جانتے، اور یہ وصیت نامہ ہم تقریباً ہر پہلی مجلس میں جانب توجہ دلاتے ہیں کہ یہاں بھی لکھا ہونا چاہیے پیچھے، تاکہ ادھر بیٹھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ محفل کس کی ہے اور ان کا ہدف کیا تھا۔ اور یہی وصیت نامہ ایک سامنے بھی لگنا چاہیے تاکہ ادھر بیٹھے ہوئے شخص کو بھی پتا ہو کہ وہ کس کا ذکر کر رہا ہے اور جن کا ذکر کر رہا ہے ان کا ہدف کیا تھا۔ تو ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ہاں اس بات سے بالکل آشنا نہیں ہے کہ ہدف امام حسین تھا کیا،
اور جب تک ہدف امام حسین کلیئر نہ ہو اس وقت تک عزاداری کا ہدف بھی کلیئر نہیں ہو پائے گا. محرم سے پہلے یعنی آج اور محرم کے بعد یعنی تقریباً 9 ربیع الاول کو ایک حساب لگانا چاہیے. بس آج سے ایک حساب کتاب شروع کیا جائے. وہ یہ کہ دیکھا جائے کہ آج اس وقت تک اس دین کے بارے میں کہ جس دین کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان کیا. بس سوال کیا جائے کہ امام حسین نے اپنے آپ کو قربان کیا, جواب ملے گا ہاں. کس چیز کے لیے؟ دین کو بچانے کے لیے. دین کس کے لیے بچایا؟ بچا, ہاں بچا. کس کے لیے بچایا؟ گھوڑوں کے لیے, گدھوں کے لیے, جنگل کے جانوروں کے لیے دین بچایا. جواب ملے گا انسانوں کے لیے. بس اس دین کا ہم کیا کریں؟ ایک خوبصورت سا پینڈولم بنائیں, سونے کا اور چاندی کا اور مثال کے طور پہ پلیٹینم کا یا وائٹ گولڈ کا, اس میں خوب ڈائمنڈ وائمنڈ لگوا کے اس میں دین لکھ دیں اور اس دین کو اپنے سینے سے لگا لیں. اس لیے بچایا تھا؟ جواب ملے گا نہیں, اس دین پر عمل کریں. بس اگر کوئی کہتا ہے کہ دین پر عمل نہیں ہو سکتا تو وہ انڈائریکٹ وے میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس دین کے لیے امام حسین نے اپنے آپ کو قربان کیا وہ معاذ اللہ بیکار چیز تھی, پریکٹیکل کے قابل نہیں تھی. وہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا معاذ اللہ اس چیز کے پیچھے کے جو کام کی نہیں ہے. بس 9 ربیع الاول کو یہ سوال کیا جائے کہ اس سال ہم نے اس دین کے لیے کہ جس دین کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربان کیا ہم نے کتنا جانا. کیونکہ دین کی قدر و قیمت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ دین حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک انبیاء لائے. اس دین کی حفاظت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ائمہ اثنا عشر کو منتخب فرمایا. اس دین کی حفاظت کے لیے ائمہ علیہم السلام نے اور خصوصاً امام حسین نے اپنے آپ کو, اپنی آل کو, اپنی اولاد کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بھتیجوں کو, اپنے بھانجوں کو, حتیٰ اپنی بہنوں کی چادروں کو قربان کیا. یہ دین اتنا قیمتی ہے. بس اس دین کے بارے میں ہم نے کیا جانا, یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے 9 یا 10 ربیع الاول کو, تاکہ ہم امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ جس کے لیے آپ نے اتنا اہتمام کیا اسے ہم نے اتنا جانا اس دفعہ. تو مجلس کا سب سے اہم ہدف یہی ہے. اب یہاں پر کیونکہ آج پہلا دن ہے اور عموماً ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ جسے بعض دفعہ جو بزرگ اور سینئر حضرات ہیں وہ اتنا نہیں پسند کرتے, تو ہماری گزارش یہی ہوتی ہے کہ جو بڑے حضرات ہیں, جو بزرگ ہیں, خواتین ہیں اور حضرات ہیں, ماشاءاللہ یہ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں. لہٰذا بعض نوجوان چاہے وہ خواتین میں سے ہوں چاہے وہ حضرات میں سے ہوں, تو بعد میں اگر کوئی مشورہ دینا چاہیں کہ کیا موضوع ہونا چاہیے, وہ کہ جو ہمارے ذہن میں موضوعات ہیں وہ یہی کہ کچھ مشترک سی گفتگو ہو, یعنی کچھ ملے جلے موضوعات ہوں کہ اس میں کچھ یہاں کی پرابلمز ڈسکس ہوں کہ ایک مومن کو یورپ یا امریکہ میں کس طرح سے رہنا چاہیے. ابھی جو گفتگو ہوئی آیا قزوین نے فرمائی تبلیغ کے حوالے سے اور پیغام پہنچانے کے حوالے سے کہ بلا شک بہترین تھی کہ ایک سلیقہ ہونا چاہیے اور پیغام کو پہنچانا چاہیے. تو عموماً پہلی مجلس میں اس جانب ہم خود بھی توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں بالکل باؤنڈریز کے اندر اور دروازے بند کر کے نہیں رہنا چاہیے, اور جو احترام امام بارگاہ کا ہم لوگ قائل ہو گئے ہیں کہ اس میں کسی کو بھی دعوت نہ دیں, ایسا احترام امام بارگاہ کا نہ رکھیں. بلکہ یہ امام بارگاہ ہے اسی لیے کہ اس میں مختلف ادیان اور مذاہب کے افراد کو بلائیں. کیوں بلائیں؟ تاکہ لوگ ہمیں جانیں کہ ہم کون ہیں. کیا ہوگا نتیجہ؟ جب لوگ آئیں گے تبلیغ ہوگی. جب کہا جاتا ہے تبلیغ ہوگی تو فوراً افراد یہ سمجھتے ہیں یعنی اس محرم میں ایک شخص آئے گا اور اس کے بعد وہ شیعہ ہو جائے گا. تبلیغ کے قطعاً یہ معنی نہیں. اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے,
لیکن واقعاً کوئی ایسی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو آ کے کنورٹ ہو جائے؟ کیوں ہو جائے؟ تو پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ہمارے دروازے کھلے ہونے چاہیے. لہٰذا آتے ہی ہمیں یاد ہے کہ شاید خواجہ حیدر صاحب سے ہم نے پوچھا تھا یا ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا، امداد امام صاحب سے، کہ یہاں آغاخانی اور بحری حضرات ہیں؟ تو پتہ چلا کچھ مقدار میں ہیں. تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مذاہب کے درمیان، مذاہب اسلامی، اب یہ ذہن میں رکھیں، دین سے مراد ریلیجن، اور مذاہب یعنی شیعہ، سنی، یہ آغاخانی وغیرہ یعنی سیکٹس. تمام مذاہب اسلامی میں سب سے زیادہ ہم سے قریب کون ہے؟ بحری اور آغاخانی. ان میں جلدی ہماری جانب آنے والا کون ہے ان دونوں میں؟ آغاخانی. اب وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، یہ آپ کا تعلق اور ہمارا تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے ابھی ہم سے دور ہے. لیکن اگر اس شہر میں ہیں، انہیں دعوت دی جائے اور واضح کہا جائے کہ آپ ہمارے آئیں، اتنے دن ہمارے ساتھ ڈنر کریں یا لنچ کریں. اب بالآخر وہ نوجوان اگر کسی دکان پہ بیٹھا ہے تو اس سے بہتر نہیں کم سے کم یہاں آ کے تھوڑا سا امام حسین کو جان لے. اسی طرح سے جو بوری اور حضرات ہیں، ان کے بھی اگر یہاں سینٹرز ہیں تو ٹائم کو ان کے ساتھ سیٹ کیا جائے کہ آپ کا اتنے بجے ہو جائے گا، پھر آپ اتنے بجے آ جائیں، ہم ذرا سا آپ کے لیے اردو کا پروگرام آگے کر دیں گے، پیچھے کر دیں گے، تاکہ وہ لوگ جو بالکل کٹ چکے ہیں بالآخر تھوڑے سے قریب آئیں. کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں. اسی طرح سے جو بعض بچوں کے اسکولز یا کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہندو، عیسائی یا دیگر ادیان اور مذاہب کے ہیں، اب ظاہر اگر وہ انگلش جانتے ہیں تو ان کو انگلش سیشن میں لایا جائے، انڈیا وغیرہ کے اردو جانتے ہیں تو اردو میں ان کو لایا جائے. کیا کوئی مذائقہ ہے وہ یہاں کے کھانا کھائیں؟ کوئی مذائقہ نہیں ہے. بہت اچھا کام ہے یہ. اب فوراً لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کیا وہ ایک دفعہ کھانا کھا کے شیعت کو سمجھ لیں گے؟ یہ تو ہدف بھی نہیں ہے ہمارا کوئی ایک دن میں شیعت کو سمجھ لیں، لیکن پھر بھی بہت فائدہ ہوگا. ان فائدوں میں سے ایک فائدہ جس کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ ہمارے خلاف دشمنوں کا ایک طوفان چل رہا ہے، تہمتوں کی بھرمار ہے. اور انہی تہمتوں میں سے تہمت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کہ شیعوں کو نسبت دی جاتی ہے کہ جی معاذ اللہ شب عاشور لائٹ بند کرتے ہیں، اس کے بعد یہ اس قسم کے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، بےہودہ کاموں کی نسبت دی جاتی ہے. فرض کریں کہ آپ ہندو لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے ساتھ بلاتے ہیں، اس میں جتنے بھی آپ کے کلاس فیلوز ہیں آپ ان کو لاتے ہیں. اب وہ بے شک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب ایک وقت آئے گا ان کے سامنے ایک محفل میں ایک وہابی کہے گا کہ شیعوں کے یہاں نہ جاؤ، ان کے یہاں رات کو لائٹ بند کر کے شب عاشور یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو یہی ہندو لڑکی اور ہندو لڑکا کہیں گے ہم تو سالوں سے جا رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا. یہ ہمارا دفاع کریں گے اور ہماری تبلیغ کریں گے، یہی ہمارا دفاع کریں گے، یہی تبلیغ کریں گے. لیکن ہم باؤنڈریوں کے اندر ہو گئے، دروازے بند کر دیے، بالکل آئسولیٹ ہو گئے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ دشمن کو پروپیگنڈے کا موقع ملے گا. بس امام بارگاہوں کے دروازے سب کے لیے کھلیں، بلایا جائے، دکھایا جائے، وہ ہمارے کلچر سے آشنا ہوں. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تدریجاً توجہ دلاتے رہیں گے. عموماً ماہ محرم میں جو خود ہماری روش ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کربلا کو زیادہ ڈسکس کیا جائے، اور ساتھ میں اور دیگر بھی اخلاقی اور دیگر سیاسی اور اخلاقی جو بھی موضوعات کہ جن کا تعلق مومنین سے ہے انہیں ڈسکس کیا جائے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اب تک صحیح معنی میں کربلا کو بھی انڈیا پاکستان میں ڈسکس نہیں کیا گیا. لہٰذا اگر سوال کیا جائے کیا کربلا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی کوئی صاحبزادی تھیں، تو ایک بڑی تعداد کا جواب ہوگا معلوم نہیں، ہم نے تو نہیں سنا آج تک. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان بزرگ ہستیوں کا ذکر ہمارے یہاں ایام عزا میں فقط دنوں کے حساب سے ہوتا ہے کہ یہ دن ان کے نام سے ہے، یہ دن ان کے نام سے ہے، یہ دن ان کے نام سے ہے، اور اس دوران بھی ہلکا سا ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بالکل انہیں فراموش کر دیا جاتا ہے، اور وہ ذکر بھی فقط
مصائب کی حد تک ہوتا ہے اور ان کے بارے میں کوئی بھی گفتگو نہیں ہوتی. اب بلا شک پوری بایوگرافی تو بیان نہیں ہو سکتی، لیکن اتنا تو ہو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا 1400 سال کے بعد بھی اگر انہیں ہم نہ جانیں تو کب جانیں گے؟ کم سے کم ان کی تعداد پتہ چلے، ان کے نام پتہ چلے، کچھ کا کچھ ذکر پتہ چلے. اور بلا شک تاریخ میں سب کا ذکر نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ذکر تو ہے. تو جواب یہ ہے، کربلا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ایک دختر بھی تھی جن کا نام تھا ام کلثوم، اور ان کے شوہر بھی شہید ہوئے. یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے فقط 2 بچے ہی شہید نہیں ہوئے، داماد بھی شہید ہوئے. فقط وہ اسیر نہیں ہوئیں بلکہ ان کی بیٹی بھی اسیر ہوئیں. لیکن ہمارے یہاں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. کیوں ذکر نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے. تاریخ سے مراد کوئی 5 یا 6 محرم ان کے لیے معین نہیں ہے. لہٰذا ایک بہت بڑی تعداد شہدائے کربلا کی اور اسیران کربلا کی ایسی ہے کہ جن کو ہمارے یہاں بالکل ڈسکس نہیں کیا جاتا. لہٰذا ہمارے یہاں جنہیں ڈسکس کیا جاتا ہے انہیں تو ڈسکس کرنا چاہیے. قطعاً کی مراد نہیں کہ ان کا ذکر کم ہو جائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جنہیں ڈسکس کیا جاتا ہے یہ تمام وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ جن کا تاریخ میں زیادہ ذکر ہے اور مرتبے اور مقام کے اعتبار سے یہ زیادہ بلند ہستیاں تھیں. لیکن بلا شک باقی جو ہستیاں ہیں ان کا بھی بلند مقام ہے. بس حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ایک دختر بھی تھی کربلا میں جن کا نام تھا کیا؟ ام کلثوم. ان کے شوہر بھی تھے، ان کا نام کیا تھا؟ اب یہاں پر بعض دفعہ ممکن ایک دم سے لوگوں کو شوق لگے. ان کے شوہر کا نام تھا قاسم. اب ممکن ہے کوئی کہے کہ ہم نے تو نہیں سنا تھا یہ. ہاں، قاسم کربلا میں 2 تھے. ایک جناب قاسم ابن حسن کہ جن کا اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں ذکر ہوتا ہے، وہ تھے قاسم ابن حسن. اور ان کے شوہر تھے، ان کے چچا زاد بھائی جناب جعفر طیار کے 3 بیٹے تھے. ایک بیٹے کی شادی حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے ہوئی، ان سے تھیں یہ ام کلثوم. اور ایک بیٹے کے بیٹے تھے قاسم ابن، ان کا نام تھا محمد، تو ان کے بیٹے کا نام تھا قاسم ابن محمد ابن جعفر طیار. تو ایک تو ہماری روش یہ ہے کہ واقعات کربلا کو بیان کیا جائے. البتہ خود ہمارا پاکستان میں بھی ارادہ تھا کہ مدینے سے مدینے تک کے حالات کچھ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. ہمارا ارادہ یہ تھا کہ پاکستان میں بڑے پیمانے میں مدینے سے مدینے، یعنی مدینے سے آپ نکلے اور جب یہ قافلہ مدینے پہنچا تو ان تمام حالات کو تفصیل سے بیان کیا جائے تاکہ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب اور انصار اور اسیروں کو بہتر طریقے سے پہچانا جائے. اب ظاہر ہے یہ تفصیلی کام تو یہاں نہیں ہو سکتا کیونکہ وقت بھی کم ہے اور یہ کام بھی طویل ہے. تو کچھ تو ہم ذکر کرتے ہیں ان ہستیوں کا کہ جن کو ہمارے ہاں بالکل بھی نہیں جانا جاتا. اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ بعض جگہ اس پر ریاکشن کرتے ہیں بعض مومنین کے، کیا مولانا اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ فائدے کی ڈیفینیشن کیا ہے. لہذا پچھلے سال ہم ایک جگہ پہ تھے تو وہاں ہر روز یہ سننے کو ملتا تھا کہ اس کا فائدہ کیا ہوا. یعنی اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی معرفت بڑھ گئی، فائدہ کیا ہوا، تو یہاں پہ پوچھا جائے گا فائدے کی مراد کیا ہے. فائدے کی مراد کوئی ٹیکس میں کمی ہے یا فائدے سے مراد کوئی فائدہ ہے اور دنیا کا؟ تو ہاں، دنیا کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح سے کچھ اور موضوعات بھی ذہن میں ہیں، لیکن اگر کچھ بچوں کا سوال ہو، جوانوں کا سوال ہو تو ہماری خواہش یہی ہے کہ جتنے دن ہمیں ہیں تو کوئی بھی اگر ٹائم رکھیں سوال و جواب کے لیے مجلس کے بعد یا اس کے علاوہ یا ویکینڈ وغیرہ پر، تو ایک اچھا کام ہوگا. کیونکہ سب سے اہم چیز ہے امام حسین علیہ السلام کے مذہب اور مکتب کو جاننا. اب کیونکہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور اس وقت ہی ہم نے تمہیدی گفتگو کی، اور کل سے انشاءاللہ جو ہماری گفتگو ہوگی، جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں چاہے کوئی بھی موضوع ہو، وہ ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کے اسباب، کہ کیا کچھ تاریخ میں ہوا کہ نوبت یہاں تک آئی. کہ بہت اگر خلاصتاً بیان کیا جائے کہ 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے،
اور 61 ہجری کے 10ویں دن، یعنی 61 ہجری کا 10واں دن تھا، پہلا مہینہ محرم، اس کے 10ویں دن امام حسین کی شہادت ہو گئی. یعنی پورے 50 سال بھی نہیں گزرے تو امت نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا اور سر کو نوک نیزہ پہ بلند کیا اور نبی کی نواسیوں کی چادروں کو چھینا اور ان کو اونٹوں پر سوار کیا اور اس طرح سے شہروں میں پھرایا جیسے کافر کنیزوں کو پھرایا جاتا ہے. تو یہ 50 سال میں کیا حالات اور واقعات ہوئے کہ امام حسین پر یہ ظلم ہوا اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم پر یہ ظلم ہوا. اور فقط جناب زینب اور جناب ام کلثوم ہی نہیں بلکہ یہ تو وہ خواتین تھیں کہ جن کا سب سے بلند مقام تھا اس وقت دنیا میں. ان کے علاوہ مولا امیر المومنین کی اور بھی بیٹیاں تھیں، رقیہ بنت علی، ختیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی. یہ وہ مولا امیر المومنین کی بیٹیاں تھیں جن کے بعض کے بچے بھی قتل ہوئے کربلا میں اور یہ اسیر ہوئیں. ان کے علاوہ امام حسن کی بیٹیاں، امام حسین کی بیٹیاں، امام حسن کی ازواج، امام حسین کی ازواج اور خود مولا امیر المومنین کی بیویاں تھیں کربلا میں، جن میں سے ایک تھی جناب لیلہ بنت مسعود ابن خالد. تو یہ کیسے سب کچھ ہوا 50 سال میں کہ جناب زینب کو اسیر کیا گیا؟ کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، اور کیا فائدہ ہے عزاداری کا؟ تو ان 2-3 موضوعات کو تو ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے امام حسین نے دین کو بچایا اور کس طرح سے اسیران کربلا نے امام حسین کے خون کو بچایا، اور کس طرح سے امام حسین کے خون کو اور اسیران کربلا کی اسیری اور مظلومیت کو ہمیں بچانا ہے اس عزاداری کے ذریعے سے. یہ پورا ایک سسٹم ہے. اور یہی وہ کام ہے کہ جس کی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے قتل کی صورت میں اور ظلم کی صورت میں. لیکن یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے. ہم قتل ہو رہے ہیں لیکن تعداد بڑھ رہی ہے. جو حالات تھے پہلی صدی کے اور دوسری صدی کے اور تیسری صدی کے اور چوتھی صدی کے اور تدریجاً بعد میں جتنی صدیاں آئیں، جو حالات تھے بادشاہوں کے، حتیٰ انڈیا اور پاکستان کے بادشاہوں کے، اس کے بعد شیعت کو بچنا نہیں چاہیے تھا. جو حالات تھے افغانستان کے، جو حالات تھے عرب ممالک کے، اس کے بعد شیعت کو بچنا نہیں چاہیے تھا. یہ امام حسین کا معجزہ ہے، کہ امام حسین کا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم باقی ہیں. نہ فقط باقی ہیں قلیل مقدار میں، بلکہ ہم بڑھ رہے ہیں اور کثیر ہو رہے ہیں، قلیل نہیں ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ سب کچھ برکت ہے حب اہل بیت کی، اور یہ سب کچھ برکت ہے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی. کہ آج فقط اسی جانب توجہ دلائیں، اور کل سے جو ہمیشہ ہماری روش ہے کہ پہلے مصائب ہم بیان کرتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، کیونکہ اگر مصائب جناب سیدہ نہ ہوتے تو پھر کربلا نہ ہوتا. تو آج اختصار کے ساتھ جناب سیدہ کچھ مصائب کی جانب توجہ دلائیں اور مجلس کو ختم کریں، اور پھر کل تفصیل سے گفتگو ہو. اگر 11 ہجری میں جناب سیدہ کے گھر کا گھیراؤ نہ ہوتا تو پھر 61 ہجری میں امام حسین کا گھیراؤ نہ ہوتا. اگر 11 ہجری میں جناب سیدہ کا در نہ جلتا تو 61 ہجری میں جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور بیویوں کے خیمے نہ جلتے. اگر بعد رسول اللہ جناب سیدہ کے تازیانہ نہ پڑتا تو پھر کبھی بھی جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے کوڑے نہ پڑتے. اگر 11 ہجری میں جناب محسن کی شہادت نہ ہوتی تو پھر کبھی بھی کربلا کے میدان میں جناب علی اصغر کی شہادت نہ ہوتی. اگر جناب سیدہ کے تماچا نہ پڑتا تو پھر کبھی بھی جناب سکینہ کے نہ تماچے پڑتے نہ گوشوارے چھنتے. اگر مولا امیر المومنین کے گلے میں سیاہ رسی کو نہ ڈالا جاتا، کہ جس کا تاریخ میں ذکر ہے کہ مولا امیر المومنین کے گلے میں بالوں سے بنی ہوئی سیاہ رسی کو ڈالا گیا اور مسجد نبوی کی جانب کھینچ کے لے جایا گیا فقط بیعت کے لیے،
اور یہ وہ وقت تھا کہ جب جناب سیدہ گریہ فرما رہی تھیں اور ندائیں بلند ہو رہی تھیں، خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، این ابو الحسن، این ابو الحسن، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ ہاں مومنوں، اگر مصائب نہ ہوتے جناب سیدہ کے، اگر بعد رسول اللہ آل رسول پہ ظلم نہ ہوتا تو پھر کبھی کربلا آباد نہ ہوتا۔ جناب سیدہ کا جب ذکر آتا ہے تو ہر جانب سے یہ ندائیں سنائی دیتی ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ، کہ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر روز روشن پر پڑتے تو وہ سیاہ اور تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ ہاں مومنوں، یہ ایام شروع ہو گئے فاطمہ کے لال حسین کی مظلومیت کے، اور ہم سب جمع ہو گئے دنیا میں فاطمہ کو پرسہ دینے کے لیے، کیونکہ فاطمہ ہی اس عزاداری کی صاحب عزا ہیں، وہی اس عزاداری کی میزبان ہیں۔ تو دوسری جانب جناب سیدہ کے فرزند حجت ابن الحسن العسکری المہدی کہ جو زمانے کے امام ہیں اور وارث امام حسین ہیں، وہ اس عزاداری کے میزبان ہیں۔ آج ایام عزا کی یہ پہلی مجلس، بعض جگہ چاند نمودار بھی ہو گیا، اور عموماً زیادہ تر ممالک میں کل پہلی محرم ہوگی، اور یہی وہ ایام ہیں کہ جن میں ائمہ علیہ السلام کی آنکھیں آنسوؤں سے پر ہوتی تھیں، چہرے پہ حزن و ملال ہوتا تھا، کبھی تبسم دیکھنے میں نہ آیا۔ وجہ یہ ہے کہ حسین کے مصائب ایسے ہیں کہ ان مصائب کے لیے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسی مصیبت کا دن آپ کا ہے، ایسی مصیبت کا دن کسی کا بھی نہ ہوگا۔ وہ کیسی مصیبت کا دن تھا؟ تو فقط مصائب میں ایک جملے کی جانب توجہ دلائیں اور مصائب کو ختم کریں کہ حسین کے مصائب کی انتہا یہ تھی کہ آخر وقت میں امام حسین نے پرانا لباس جناب زینب سے طلب کیا اور فرمایا کہ بہن زینب مجھے پرانا لباس چاہیے۔ جناب زینب نے سوال کیا کہ بھیا پرانا لباس کیوں چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے لباس کو جگہ جگہ سے پھاڑوں اور اس پہ پرانا لباس پہنوں، اسے بھی جگہ جگہ سے پارا پارا کروں، کیونکہ اگر میرے لباس کی کوئی قدر و قیمت ہوئی تو یہ دشمن میرا لباس بھی لوٹ کے لے جائیں گے۔ امام حسین کی مظلومیت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ آخر وقت میں اپنے لباس کا بھی خوف ہے اور اپنی بہنوں کی چادروں کا بھی خوف ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یا اللہ جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما، جو اس ظلم میں شریک ہوئے اور جس نے ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا ان سب پہ لعنت فرما۔ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے، تعلیمات قرآن اور اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو مذہب حق اہل بیت علیہ السلام کو اس ماہ محرم میں بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ Yeah.